اور جو سفید ویویوسی کا ہے اس کو بھی دوبارہ ہم آپ کو اطلاع کریں گے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کچھ حاجی صاحب نے سوالات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے جوابات بھی کوشش کروں گا میں دینے کی. 2 شخصیات پاکستان سے تشریف لا چکی ہیں. ایک چودھری شبیر دھاما صاحب، ان سے ہم تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے. وہ پاکستان سے اپنا نجی دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں. اور پیس کمیٹی کے کوآرڈینیٹر جناب خورشید بٹ صاحب، وہ بھی پاکستان سے تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بشیر شاد صاحب، میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں یہ ریڈیو کی ذمہ داریاں بڑی احسن طریقے سے نبھائی ماشاءاللہ. اور یہی ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے. اور میرے جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سب نے بڑی ایمانداری سے، بڑی محنت سے، بڑے پیار سے انہوں نے اپنا اپنا فرض نبھایا ہے. میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. صرف ایک دعا کے ساتھ تکمیل ٹیلی ویژن کے نوجوان پروڈیوسر کرتا دھرتا یہاں پر ناصر جسوکی، پچھلے 1 ہفتے سے وہ سخت بیمار تھے. اب ان کی طبیعت سنبھلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. اس لیے کچھ پروگرامز تکبیر کے ٹی وی کے پروگرام میں کچھ تاخیر تھی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے، ان کو صحت کاملہ عطا کرے. جی بشیر بھائی، اب کچھ پیغامات، کچھ اعلانات ہیں، وہ آج ذرا سپیڈ ہم نے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے آلریڈی آج ہم 12 منٹ آؤٹ آف پروگرام، کیونکہ وہ گریک تھی، وہ آج ہماری یہ بڑی کوآرڈینیٹر تھی نیٹ کے بہت عرصے سے، تو آج ان کی پینشن ہو گئی ہے، وہ ہم سے جدا ہوئی ہیں ہمارے پروگرام سے. تو ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، کیونکہ انہی کی وجہ سے، ان کی کوآپریشن سے ہی ہمیں یہ امیگرینٹس کو کامیاب پروگرام مل رہے. اب بلا بہت شکریہ شاہ صاحب. السلام علیکم معزز سامعین، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اس اسٹوڈیو کو رونق بخشی. تو آئیے، جہاں خوشیاں اور غم ہوتے ہیں، آج خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹر یونان کے جنرل سیکریٹری اجمل بٹ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اس کے لیے پاک ہیلنیک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، ہیلنیک اردو ریڈیو سروس، قندیل آرٹ سوسائٹی، دارالشفا کلینک کے تمام اراکین کی جانب سے مبارکباد. اللہ تعالیٰ نئے مہمان کی عمر دراز کرے اور ملک و قوم کے لیے، نیز والدین کی عزت و آبرو کے لیے ہمت دے. تو سامعین کرام، وہ تارکین جو اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں. سفر پر جانے سے پہلے اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے پاس یونانی ڈرائیونگ لائسنس ہے، گاڑی کے کاغذات، انشورنس، قطعوں کا سرٹیفکیٹ اور آپ کی یونانی رہائش کے ضروری کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر گاڑی کسی اور کے نام ہے تو احتیاط کریں، اس سے اجازت نامہ کا کاغذ ساتھ رکھیں. گاڑی میں بیٹھ کر سیفٹی بیلٹ ضرور باندھ لیں، ورنہ بڑے جرمانے کے لیے تیار رہیں. گاڑی میں سگریٹ کی ممانعت ہے، سگریٹ نوشی کا جرمانہ بھی جیب خالی کر سکتا ہے. سڑک پر موٹر سائیکل ڈالنے سے پہلے سیفٹی ہیلمٹ ضرور پہن لیں، ورنہ جرمانہ بھاری ہوگا. سڑک پر دوسرے ڈرائیوروں کا خیال رکھیے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں پریشانی لاحق ہوگی. گاڑی چلاتے وقت یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون بند کر لیں تو بہتر ہوگا. نئے ڈرائیوروں کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط خاص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے این کا بورڈ یعنی گاڑی کی پچھلی سائڈ پر چشمہ کریں کہ وہ نئے ہیں ڈرائیور ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یونان میں بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. گرتی ہوئی معیشت کا گوشوارہ یونانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس گراف تک نہیں پہنچا جتنا کہ 2010 میں رہا، اور اس نئے سال میں بھی ہر طرف چرچا عام ہے کہ مزید بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا. یونانی ادارہ شماریات کے مطابق اکتوبر 2010 میں ریکارڈ شدہ بے روزگاری رپورٹ 13.5% تھی، جو کہ سابقہ تمام ریکارڈ سے سبقت لے گئی. ادارہ شماریات کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں تیزی میں اضافہ 39.3% دیکھا گیا. خواتین میں بے روزگاری کا تناسب زیادہ ہے، جو کہ 17.6% ہے، اور مردوں میں 10.6% اضافت ریکارڈ کی گئی. ادارہ کے مطابق رواں سال میں مزید اضافہ متوقع ہے. یہ رپورٹس ان افرادی قوت پر مزین کی گئی جو دفتر میں اپنا اندراج کروا چکے ہیں، لیکن وہ بے روزگار اس میں شامل نہیں جو دفتر روزگار اپنا اندراج نہیں کروا سکے. اگر مجموعی طور پر جائزہ لیے تو یونان میں 75% لوگ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. نجی طیاروں کے ذریعے ڈنکی لگوانے کا انوکھا تجربہ کیا گیا. اس سے پہلے جیلوں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا کہ سچی داستان گزشتہ سالوں سامنے آئی. اب نجی طیاروں کے ذریعے جعلی دستاویز پر پناہ گزینوں کو یونان سے اٹلی اڑا کر لے جانے کی ہفتہ بھر میں 2 بار کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ چارٹر طیارے پناہ گزینوں کو مہاراجوں، نوابوں اور وڈیروں کی طرح بڑے شایع نشان طریقے سے یونان سے پرواز کر کے اٹلی لے جانے کی سوچ رکھتے ہیں. یانینا کے ایئرپورٹ سے
اڑان کرنے والے نجی طیارے میں پناہ گزینوں کی منزل اٹلی کی جانب تھی. مسافر ڈنمارک کے پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے. تمام کے تمام پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات جو ہے وہ جعلی نکلی. طیاروں کو تینوں پائلٹس کو زیر حراست لے کر تفتیشی کی گئی اور مقامی عدالت میں پیشی کے بعد ان کے ریمانڈ حاصل کر لیے گئے. انسانی اسمگلروں کی یہ اختراع ہے جدید اور مہنگے ترین منفرد طریقہ کار کا ماسٹر مائنڈ موراکو کا انسانی اسمگلر گروانا جا رہا ہے. کس طرح فرانس سے چارٹر جہاز لیتا ہے اور یونان اور اٹلی میں کتنے اراکین اس میں ملوث ہیں، مزید جو ہے تفتیش جاری ہے. تو ایک اربن ٹرانسپورٹ کے لیے میں پڑھتا چلوں. 1 فروری 2011 سے اربن ٹرانسپورٹ یعنی بسوں، ٹرالیوں، ٹرینوں کے کرائے میں اضافہ کیا جا رہا ہے. کرائے میں اضافے کا سوچتا ہوں تو گرتی معیشت کا خیال ابھر آتا ہے. اخراجات کی اضافت اور بے روزگاری کے معاملات یکجا نہیں ہوتے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک فون آیا، پوچھنے پر ایک بات کھلی کہ میرا ایک دوست بغیر ٹکٹ بس میں سفر کر رہا تھا کہ ٹکٹ چیکر نے اسے پکڑ کر نزدیکی پولیس تھانے میں دے دیا. پولیس کے حکام نے اسے کہا کہ اپنا وکیل کروا لو یا اپنے ملک کی تیاری کر لو. سامعین کرام، اس ضمن میں یہ بات یاد رہے کہ وزیر امن عامہ، یونانی صدر اور پارلیمنٹ یونان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جرم جو بھی کرے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس یونانی معاشرے سے اسے خارج کر کے اس کے ملک واپس روانہ کر دیا جائے گا. اب کرائے 1 فروری 2011 سے بڑھ جائیں گے. آپ سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ ماہانہ کارڈ بنوا لیں تاکہ ٹکٹ کا جھنجھٹ ختم ہو جائے اور آپ جہاں جانا چاہیں عزت سے جائیں. تو یہ بات تھی. ٹیلی فون کال بھی آپ ٹرائی کر لیں. جی. پیارے بھائی اور بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی بشیر شاہ صاحب نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، خدا کے لیے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. بہت زیادہ سختیاں جو ہیں ان کی مجبوری بن گئی ہے اس معاشرے کی، اس حکومت کی، اور ہر سطح پر بہت زیادہ سختیاں ہوں گی. بسوں کے کرائے میں، چیکنگ میں، ٹرینوں میں. اس کے علاوہ جو فوریا کے دفتر ہیں ٹیکس کے، وہاں پر آپ کے اگر آپ نے فیپیا ٹیکس پے نہیں کیا ہوا وہ چیکنگ شروع ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں جو کاروباری حضرات ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی احتیاط کرنی شروع کریں، ان چیزوں کا خیال کرنا اپ ٹو ڈیٹ کریں. آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جہاں بھی خلا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اور اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ نمبر 2 کاغذوں سے جلدی آپ یہ کہیں کہ جی ہم نمبر 2 کاغذ کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، آپ نے سستی کی ہے، تو وہ نمبر 2 کاغذ جو ہے ان سے پرہیز کریں. چیکنگ میں اب ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ایئرپورٹوں پر چیکنگ بہت زیادہ شروع کر دی ہے انہوں نے، جو یہاں سے کاغذ تبدیل کر کے بندے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے آنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے. یہ ساری ایسی بیسک چیزیں ہیں. دوسری بات، صحت کے معاملے میں، ڈاکٹروں میں اور باقی دوسری چیزوں میں جو ہے وہاں بھی سختیاں ہو رہی ہیں، کٹوتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تمام چیزوں میں. اب بہت سارے لوگ ہیں، بھائیوں کے فون آتے ہیں کہ بھائی مالک ان کو کام کروا کر 1 سال 1.5 سال سے وہ کام کیا، ان کو تنخواہ نہیں ملی اور ان کو بغیر بتائے کام سے ان کو نکال رہے ہیں اور ان کے بقایا جات بھی نہیں دے رہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ سوائے وہ عدالتوں میں کیس کرنے کے ان کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن آئندہ سے جو قانون بن رہا ہے وہ مالکوں کے لیے بھی اور سختیاں کی جا رہی ہیں. یعنی لیبر منسٹری کا جو قانون اس پہ تیاریاں ہیں، مسودہ بالکل تیار ہو چکا ہے جس میں بہت سخت سزائیں تجویز جو ہیں وہ کی گئی ہیں. تو بہرحال یہ باتیں ہم کریں گے جس میں غیر قانونی ملازموں کو رکھنے کا سخت قانون تیار ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی مالک بغیر اس کو ایکا پہ رجسٹرڈ کیے، تھیوری سی ارگاسیا اور ان سب کی چیکنگ سختی سے ہوگی. اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایسے میں جو ہے وہ مسٹ لگوائیں، یہ بڑا ضروری ہے. اور باقی اپنی جو کاغذات ہیں ان کا خیال رکھیں. اپنے پاسپورٹ کا بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کاغذات، اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیے ہیں تو انہوں نے ان پہ اپنے کاغذات جو ہیں وہ ایشو کروا رہے ہیں، این سی میں لگوا رہے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے خدا کے لیے ان سب چیزوں کا وہ جو آپ کا ایک ذہن بنا ہوا تھا ہم لوگوں کا کہ ہم ہر کام جو ہے فوراً ہمارا سوچ، ہماری ذہن جو ہے وہ نمبر 2 کام کی طرف جاتی ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. ہمارے ساتھ ٹیلی
टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस के सदर जनाब और एक समाजी शख्सियत चौधरी शबीर धामा साहब हैं, जो पाकिस्तान में अपनी निजी मसरूफियात और निजी दौरे पर गए थे, वहां से वो बखैर आफियत वापस आए हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। हम उनको हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस में खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, शुक्रिया। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मैं सबसे पहले आपके तमाम सुनने वाले नाजरीन को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नया साल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप वापस कैसे आ गए? जी जहाज से सर यहाँ तो बड़ा बहाम था जी कि शबीर धामा साहब फंस गए हैं, वो वापस नहीं आ सकेंगे, और हम तो बड़े परेशान थे, मैं जाती तौर पे कम से कम, और आपके साथी भी। और आपका सुनकर और कल आपसे मुलाकात होकर बहुत खुशी हुई, यकीन करें। और ये क्या वजह है, क्यों ऐसी अफवाहें जो है हम इस पे क्यों फौरन करते हैं? कहीं चार्टर जहाज पे तो नहीं आ गए? आपके भाई की शोहरत से खाइफ होकर लोगों ने ऐसी जो है वो अफवाहें फैलाई। जी अल्लाह के फजल से मुझे ना ही कोई प्रॉब्लम पहले थी ना ही आज है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। अच्छा, जल्दी से हम उस पे अपने सवाल पे आते हैं। ये बताइए कि जो हालात आप छोड़कर गए थे, अब आप आए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आपने महसूस की होंगी और आगे देखेंगे भी। हालात टोटल बदल रहे हैं, बदल गए हैं और बदल रहे हैं। सबसे सख्ती हो रही है जी। सबसे पहले मैं अपने हमारी बिरादरी का जो मसला है, जो अहम सवाल है, हाजी बशीर साहब आप बताइए। मसला ये है, मुझसे ये सवाल करना था लेकिन हम अब धामा साहब से बड़ा अच्छा किया क्योंकि अगवा बराए तावान की सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है और क्या क्या इक़दाम जो हैं आप कर सकते हैं? इसका सदेबाब हाजी साहब बहुत ये छोटा मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम किसी की पुष्टपनाही मत करें। जो भी आदमी कोई जुर्म करता है उसका बरमला नाम लेना चाहिए और इसका पुलिस को बताना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी के साथ एक घिनौना जुर्म होता है तो उसके बाद किसी और के साथ होता है जब वो किसी की पुष्टपनाही करते हैं। ये हिम्मत जो है इसको उजागर करें ना फिर। जी हाँ, मैंने तो अल्लाह के फजल से आपको पता है कि मैं जहाँ भी स्टेज पे खड़ा होकर भी बरमिला जो बात कहता हूँ और सच कहता हूँ, और अल्लाह ताला ने ये मुझे शऊर और जुर्रत दी हुई है, तो आप एतराफ करेंगे। जी बिल्कुल, बेशक। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि पहले भी गुफ्तगू हुई, अब हमें बहुत जल्दी, एक तो हम देर कर दी है, कुछ आप भी यहाँ नहीं थे और भी शख्सियात नहीं थी, अब ये बताइए कि फौरन हम एक अहम शख्सियात की, शबीर धामा साहब आप मीटिंग बुलाएं, और कम से कम जो ये 2-3 अहम हमारे जनरल इश्यूज हैं, पूरी बरादरी के एक जैसे हैं, उन पे तो कम से कम हम ओपन डिस्कस करें और इनका सोल्यूशन की तरफ बढ़े। साहब ये बहुत जरूरी है। जी जी। कम से कम जो लोग हम ख्याल हैं, हाँ जी, जो एक दूसरे की बात को सुनते हैं और एक दूसरे की ज़हनी मांगी रखते हैं, उन्हें इकट्ठे होकर अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कम से कम हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म छोड़कर जाना चाहिए। हम तो जो करना था वो ज्यादा कर चुके हैं, थोड़ा रह चुका है। जी जी। तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आप इसके बाद मुझे मिल लीजिए, हम एक दिन फाइनल कर लेते हैं, सीधा शख्सियात को और मजहबी जमातों के अमीर को बुलाकर उनसे हम मुशावरत करके एक अच्छा लाएअमल जो है वो आवाम को देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अब इस तरफ आते हैं यूनान के हालात की तरफ। आपने देखा कि यहाँ बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो रही है और 2011 और इसके ऑनवर्ड जो साल हैं वो बहुत ही कठिन मुश्किलात भरे आ रहे हैं, यूनानी अवाम के लिए भी और हमारे इमिग्रेंट्स के लिए भी। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, कुछ लाएअमल तैयार करना पड़ेगा, कुछ हमारे लोगों की, हमें ये जो मसवदा कानून पास हुआ है परसों असेंबली में, उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर, और उसमें बहुत सारी, अभी मैं यहाँ बताऊंगा उसका सारा तर्जमा, तो उसमें भी चौधरी साहब हमें मिल के कोई ऐसा अपने लोगों को सही गाइडलाइन देनी पड़ेगी। मुख्तलिफ मुकामात पर मिलकर हम कोई सेमिनार्स करें मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि वहां जाकर लोगों को तफसील बताई जाए तमाम जो अब तक कवानीन आ चुके हैं, ताकि जो ये दूसरे लोग हैं, एजेंट्स हजरात हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वकील हजरात जो हैं, कम से कम वो हमारे सादे लोग जो हैं वो उनसे उनको बचाया जाए। शाह साहब, जो हमने लास्ट में तजर्बा किया है कि पीस अमन कमेटी के हवाले से जी
तो इसी तरह हमें इस इशू को भी एक सीरियस इशू लेना चाहिए और इसका जो तर्जमा है वो पंफलेट करके अपनी कौम को कम से कम, और बंगाली और इंडियन भाई हैं हमारे, हमें इन तीनों कौमों को आगाही देनी चाहिए कि आइंदा ये क्या स्टेप लें कि इन्हें पुलिस की कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। ये बताइए कि आज ऐलान हुआ था आपकी गैर मौजूदगी में, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि हमारी अमन कमेटी ने माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव आपकी गैर मौजूदगी में आपकी मशावरत से 2-3 बड़े अहम कदम उठाए हैं और मुकम्मल आमांगी के साथ अफगानिस्तान